السلام علیکم ناظرین، میرا نام حبیب الرحمان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے پاکستان۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب، فیس بک پر آپ پچھلے 4 ماہ سے ہر یوٹیوبر تقریباً وہی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دعا زہرا کے کیس کی، تو جس میں اب پیش رفت ہوئی ہے، میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ ایک آ گئی ہے، دعا زہرا کے جو والدین ہیں ان کے حق میں کہوں گا آ گئی ہے، اور جو اس میں عمر ڈکلیئر کی گئی ہے وہ 15 سال اور 16 سال کے قریب۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد ریاض صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ان سے تمام قانونی محرکات ہم جانیں گے شروع سے لے کر آخر تک، اور خصوصاً بالخصوص اس جو یہ میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے۔ تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم۔ اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات نیوز پیپر میں، سوشل میڈیا میں، اخبارات میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں وہ بھاگ جاتی ہیں، ان کو برگلایا جاتا ہے یا اس طریقے سے، اس پر معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے سب سے پہلے مدعو کیا اور مجھے اس ٹاپک پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ پہلے پاکستان کا جو چینل ہے، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے یہ جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اور قانونی حوالے سے میں بات کروں گا۔ یہ جو ٹاپک ہے ہمارے جو معاشرتی بگاڑ میں یہ جو ایک بات آ گئی ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں آپس میں وہ ایک ریلیشن شپ ایک ایسے ڈیولپ کر لیتے ہیں، وہ کیونکہ ان کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو جس کے ساتھ میں نے دوستی رکھی ہوئی ہے وہ اصل میں ان کی انفیچویشن ہوتی ہے، ان میں جذبات ہوتے ہیں، اور وہ ان پہ زیادہ ٹرسٹ کر کے، بلکہ اپنے والدین سے بھی زیادہ ٹرسٹ کر کے کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا، اور ان کو اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے وہ بات جو ہے وہ لڑکی کو جب رشتے کے والے سے بات کی جاتی ہے تو والدین جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دوسری آپشن ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیں۔ معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی بات ہے کہ ایک تو موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو لرننگ کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، تو پھر وہ کیونکہ ایسی عمر ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میرج کر کے، اور پھر وہ جو ہے اسی بہت سارے واقعات آئے روز ہم جو ہیں وہ کورٹس میں بھی دیکھتے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا جو ہے اس حوالے سے جو ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور اسٹیٹ کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے اور کچھ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے، اور سیکنڈری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ٹیچرز کی ہے، اور جو تیسری ذمہ داری بنتی ہے وہ ان بچوں کی ہے۔ بچوں کو اتنا زیادہ گائیڈ کیا جانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا درست استعمال کیا ہے اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا ہے۔ جی اچھا، یہ جو کورٹ میرج کی ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اب جب وہ لڑکی لڑکا بھاگتے ہیں تو جا کر کورٹ میں اکثر اوقات کورٹ میرج ہی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین نہ لڑکی کے والدین راضی ہوتے ہیں اور نہ ہی لڑکے کے والدین، تو ان کے پاس یہی آخری آپشن یہی بچتی ہے، تو وہ بھاگ کر کورٹ میرج کی جو ہے وہ راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور کورٹ میرج ایک ایسی میرج ہے کہ جو نہ اس میں نہ آپ کے والدین شامل ہوتے ہیں، نہ اس کے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور آپ ایک الگ تھلگ کسی نکاح خواں سے رابطہ کر کے اور بغیر ولی کے، اور وہ جو گواہان ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے مینیج کیے گئے ہوتے ہیں، تو کورٹ میرج وہ کرنے کے بعد وہ اسی حوالے سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بغیر ولی کے، اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا کہ جو بغیر ولی کے ان کا نکاح ہوا ہے اس کی کیا قانونی اور شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہمارا اسلام ہے اور قانون ہے، اس میں یہ جو
نکاح کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ نکاح میں حجاب و قبول ہوتا ہے، حق مہر کا متعین کیا جاتا ہے، اور لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے جو لڑکے اور لڑکی کی طرف سے ایک طرح کے ایک اجازت دیتے ہیں، تو اور اس میں حجاب و قبول ہوتا ہے، تمام ایک مجلس میں ہوتا ہے، یہ ساری شرائط ہوتی ہیں۔ اور یہ جب ان شرائط کو ظاہری بات ہے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جب کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر رائے فرار اختیار کر کے لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ کورٹ میرج کی طرف جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے نا معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ اسی وجہ سے۔ اچھا، ہم میڈیکل رپورٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اب اس سے پہلے تو کیس تقریباً ختم ہو چکا تھا، اب جو یہ میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے ایک میڈیکل رپورٹ آئی تھی اور ایک یہ رپورٹ آئی ہے بالکل، اور یہ رپورٹ بالکل پہلی رپورٹ سے اپوزٹ ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی جو میڈیکل رپورٹ تھی ان میں کیا قانونی کارروائی کی گئی اور اس میں کیا کی گئی؟ سب سے پہلے جو پہلی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آئی، اس میں جو بیس بنایا گیا وہ دعا زارہ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھا گیا کہ دعا زارہ خود کہہ رہی ہے کہ میں تو 17 سال کی ہوں، اور جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں انہوں نے دعا زارہ کی سٹیٹمنٹ کو اور کورٹ کے آرڈر کو، کیونکہ معاملہ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر لی تھی اس معاملے نے، انہوں نے جلدی سے ایک رپورٹ تیار کی، اور دعا زارہ کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ دعا زارہ کی عمر جو ہے وہ 17 سال ہے۔ اب جو کہ دوسری رپورٹ کے لیے کہا گیا، جبکہ سٹارٹ سے دعا زارہ کے جو والد صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ اس کا جو وے فارم ہے اس پہ اس کی عمر جو ہے وہ کم ہے۔ اب انہوں نے اس کا میڈیکل کروایا، اس کے جبڑوں کا، اس کی کلائی کا، اس کی کونی کا جو ہڈیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کروانے کے بعد، اور نادرا کا جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو پہلی والی رپورٹ ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ دعا زارہ کی عمر 15 سے 16 سال یعنی نیرے ٹو 16 ہے، یعنی 16 سال کے قریب ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دعا زارہ کیونکہ کراچی سے بھاگ کے آئی، اور وہاں پہ سندھ میں جو شادی کی عمر ہے وہ 15 سال ہے، اور پنجاب میں لڑکی کی جو منیمم عمر ہے وہ 16 سال ہے، اور کیونکہ ان کا نکاح ادھر پنجاب میں ہوا ہے، کیونکہ دعا زارہ کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ اڈلٹ نہیں ہے بلکہ یہ مائنر میں نابالغہ یہ شمار ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا میڈیکل رپورٹ اب جو ہے وہ والدین کی فیور میں آ گئی ہے، جو زیادہ جو ہے وہ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ مزید ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے یہ بنائی گئی ہے، یہ اتھینٹک ہے۔ اچھا، جس طرح کئی انٹرویوز دعا زہرا کے ہم نے دیکھے، کئی یوٹیوبرز نے دیکھے، آج میں ایک مین اسٹریم کا انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں دعا زہرا مسلسل کہہ رہی ہے کہ میں نے ظہیر کے ساتھ رہنا ہے، میں نے قطعی طور پر اپنے والد صاحب کے پاس نہیں جانا۔ تو اور اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ میں 17 سال، جبکہ میڈیکل رپورٹ نے یہ بالکل غلط اس کو ثابت کر دیا، تو آیا کہ جو دوسری باتیں ہیں وہ بھی غلط ہی ہیں؟ جی، اب جیسے آپ نے سوال کیا، اگر دعا زارہ 17 سال کی ہے تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر تو میڈیکل بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ پہلے والا ہونا چاہیے تھا نہ بعد میں جو ہوا ہے۔ تو اس لیے جو دعا زارہ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی، جس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ دعا زارہ کا پہلا میڈیکل جو کیا گیا تھا وہ اس کی سٹیٹمنٹ غلط تھی، اور جو آپ نے بات کی، اب جو پہلے والی دعا زارہ کی سٹیٹمنٹ اگر غلط تھی تو بعد میں یہ جو مختلف سوشل میڈیا پہ دعا زارہ انٹرویو ریکارڈ کرا رہی ہے، تو یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس نے عمر کے والے سے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ غلط ہے، تو جو باقی یہ باتیں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہوں، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اور یہ اغوا کار نہیں ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ بعد والی باتیں بھی اس کی جھوٹی ہوں۔ اس کیس کا فیوچر کیا دیکھیں یہ کیس جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم بھی فیملی والے ہیں، اور اس سے اگر اس کو
پایہ تکمیل تک اچھے طریقے سے نہ پہنچایا گیا تو اس کا معاشرے پہ غلط امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تو اب یہ رائے دیکھنی پڑے گی کہ دوسری رپورٹ آنے کے بعد اب جو ہے وہ دعا زارہ خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اچھا، آپ اس کی جو نکاح ہے ان کا، اس کی قانونی حیثیت کیا دیکھتے ہیں؟ جو کورٹ میرج کی جاتی ہے ایسے واقعات میں اور بھاگ کے جو شادی کی جاتی ہے، یعنی بچوں کو جو ورگلایا جاتا ہے، تو اس میں جو ہماری پی پی سی ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کا جو سیکشن ہے 365B 365B اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ کورٹ میرج ایک ایسی شادی ہوتی ہے جو آپ باقی سب جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پس پش ڈال کے آپ شادی کرتے ہیں، تو یہ نکاح تو سمجھ لیں کہ جائز ہوتا ہے، لیکن اس نکاح کی جو کورٹ میرج کے تھرو کیا جاتا ہے اور رجسٹر بھی نہیں کیا جاتا، تو اس کی اس طرح کی ویلیو نہیں ہوتی جس طرح کہ ایک عام مجلس میں بیٹھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اگر عدالت اس میڈیکل رپورٹ کی کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر دعا کس طرف جائے گی؟ والدین کی طرف جائے گی یا دارالمان جائے گی، یا پھر ایک اور ہو سکتا ہے کہ ظہیر اور دعا دونوں کراچی میں؟ دیکھیں، عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنی رائے قائم کرے گی۔ اب میڈیکل رپورٹ میں اب نکاح تو کیونکہ نکاح تو قائم ہے، اب سب سے پہلے اس میڈیکل رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ دعا زارہ کی رائے لے گی کہ وہ کس طرف جانا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ میری یہ پرسنل رائے ہے کہ عدالت جو ہے وہ دعا زارہ کو باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہر صورت میں جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ اگر بہتر سمجھے تو شیلٹر ہوم بھی دعا زارہ کو بھیج سکتی ہے، لیکن وہ بھی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے شیلٹر ہوم۔ اور ایک اور اوپینین یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عدالت جو دعا زارہ کا خامند ہے ظہیر، اس کو کہے کہ آپ دعا زارہ کے ساتھ موو کر جائیں دعا زارہ کے والدین کے گھر۔ یہ بھی ایک اچھی آپشن پاسبل ہے کہ ظہیر اور دعا زارہ کے والدین کے گھر موو کر جائیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیں تاکہ مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ کی جو ذاتی رائے ہے اس حوالے سے جو آپ نے آخری بات کہی ہے کہ دعا زارہ اور ظہیر کو دعا زارہ اور کیا کہنا ہے، کاٹ کر کے دوبارہ کاٹ کے دوبارہ کر۔ اچھا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، میں آپ کی ذاتی رائے اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ دعا زہرا اور ظہیر، اگر یہ ان کے والدین ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، دعا زہرا کے والدین کو ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اگر یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ ادھر کراچی میں جا کے رہیں ان کے گھر؟ دیکھیں، یہ بہتر فیصلہ یہی ہوگا۔ الٹیمیٹلی دو ہی چیزیں ہیں کہ میڈیکل رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دعا زارہ کی جو رائے ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی دعا زارہ کی رائے کہ وہ اب کیا رائے دیتی ہے، اور کورٹ پھر بھی دعا زارہ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ اب آپ اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ اور میڈیکل رپورٹ کیونکہ آ گئی ہے جس میں مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہے، تو میرے حساب سے یہ بیسٹ آپشن ہے۔ شیلٹر ہوم بھی بیسٹ آپشن نہیں ہے، اور کہ عدالت کہے دعا زارہ کو اور ان کو کنونس کرے کہ ظہیر بھی دعا زارہ کے ساتھ موو کر جائے دعا زارہ کے والدین کے گھر۔ یہ تو عدالت کا فیصلہ ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دعا زہرا کے والدین آیا کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اب نکاح تو ہو چکا ہے۔ جی، دعا زارہ کے والدین کو کھلے دل کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے، جو بھاگ کے نکاح کیا ہے اور بچے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ جو بھولا جو صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو دعا زارہ کو یہ اپنے بچوں کے والدین کو ان کو اپنے بچے سمجھ کے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے گھر میں جس طرح سے پہلے زندگی بسر کر رہے تھے اس طرح سے یہ زندگی بسر کریں۔
دعا زہرا کے والد صاحب کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مسلسل جدوجہد کرتے رہے، مسلسل قانونی کوئی راستہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کھٹکھٹایا نہ ہو، تو اس حوالے سے ان کو کیا پیغام؟ دعا زہرا کے ظاہری بات ہے، دعا زہرا کے جو والدین ہیں انہی کی بیٹی کو ورگلا کے لاہور لایا گیا، تو یہ جو قانونی جنگ انہوں نے لڑی ہے ان کا بہت صبر ہے، ان کا بہت حوصلہ ہے، اور سٹارٹ میں فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہاں پہ میں ان کے وکلاء کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اگر ان کے کوئی خلاف آتا تھا فیصلہ تو اس کو چیلنج کر لیتے تھے، تو ان کے والدین کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی، اور جو کہ اب الٹیمیٹلی مثبت راہ کی طرف جا رہی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہوگا وہ پیچ اپ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے نا وہ دونوں خاندان آپس میں مل جائیں اور زندگی جو ہے ہنسی خوشی گزاریں۔ بہت شکریہ راجہ محمد غیاث صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا، اور میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس لیے ضروری تھی کہ کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہائپ ہو چکی ہے، اب یہ تقریباً ہر عمر کے بندے تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے، یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، تو اس حوالے سے یہ قانونی محرکات بہت ضروری تھے۔ تو اس اپنے میزبان حبیب الرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔